پیرس حملے منصفانہ تناظر میں 13 اکتوبر بروز جمعہ کو فرانس کا دارالحکومت پیرس فائرنگ اور بم دھماکوں سے گونج اٹھا، جس کی وجہ سے پیرس میں خوف اور ہراس اور افراتفری پھیل گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیرس پہلی بار کسی خونی کھیل کا میدان بن چکا تھا۔ اہلیان فرانس بے چینی کا شکار، جبکہ بے یقینی کی فضا نے فرانس سمیت پورے یورپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد فرانسیسی صدر فرانسوا اولاد نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا۔ فرانس کے بارڈر سیل، سیکیورٹی میں اضافہ اور حملہ کے خلاف سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ عالمی سطح پر اس واقعے کے دو رس اثرات مرتب ہوئے، جن میں سے یورپ میں مقیم مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اقدامات اور شامی مہاجرین کے لیے مشکلات میں اضافہ شامل ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی، جو کہ داعش کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے بعد فرانس سمیت پورے یورپ میں مساجد کی کڑی نگرانی شروع کی گئی۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر جہاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نئی مشکلات پیدا کی گئی ہیں، وہیں اس واقعے کو بہانہ بنا کر فرانسیسی طیاروں نے شامی عوام پر فضا سے آگ برسانا شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد جہاں ایک طرف اسلام اور اسلامی تعلیمات پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف اہل یورپ خود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انتہا پسند تنظیموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے ہی دعوے کے برخلاف اس واقعے کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے پر کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ یورپ کو چاہیے کہ وہ تشدد کی پالیسی ترک کر کے مسلمانوں کے خلاف معاندانہ اقدامات سے باز رہے، کیونکہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے امریکہ، یورپ اور اس کے اتحادیوں نے مسلمان ممالک میں جو آگ لگا رکھی ہے، وہ امریکہ، یورپ اور ان کے اتحادیوں کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ پیرس میں جو ہوا، اہل یورپ کو اس بات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی سیاسی قبلے کو درست اور خطے کے دیگر ممالک کے بارے میں اپنی جارحانہ پالیسی کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ فرانسیسی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے مسلمان، قتل ہونے والے مالی، شام اور افغانستان کے مسلمانوں کا لہو بھی اسی طرح انسانی زندگی کے لیے اہم ہے جیسا کہ فرانسیسیوں کا خون۔ فرانس ہی تھا جس کی فوجوں نے مسلمان ممالک کو تاراج کر کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ الجزائر پر فرانسیسی قبضے کے عرصے میں محتاط اندازے کے مطابق 10 ملین مسلمانوں کا فرانسیسی فوجوں نے قتل عام کیا، جبکہ تیونس، مالی اور دیگر ممالک میں بھی فرانسیسی فوجوں نے مسلمانوں کے قتل عام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، بلکہ انسانی سروں کو کاٹ کر ان کے ساتھ تصاویر بنانا 20ویں صدی کی فرانسیسی افواج کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ فرانسیسی ہی تھے جو مسلمانوں کو شہید کرنے سے پہلے زبردستی ان سے ان کی قبریں بنواتے تھے۔ پیرس میں جو کچھ رونما ہوا، وہ در حقیقت فرانسیسی مظالم کا 1% بھی نہیں جو وہ دیگر ممالک میں روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرانس سمیت پورے یورپ اور امریکہ کو مسلمانوں کے قتل عام سے باز رہنا چاہیے۔ پیرس واقعے کے بعد جہاں عالمی سیاست میں مختلف داؤ پیچ آئے، وہیں وطن عزیز پاکستان میں بھی ذہنی پسماندگی کا شکار افراد نے مختلف کارنامے سر انجام دیے، جس میں سر فہرست سوشل میڈیا پر اس واقعے پر حد سے زیادہ رنجیدگی کا اظہار اور فرانسیسی پرچموں میں اپنے ڈسپلے تصاویر کا مزین کرنا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ذہنی پسماندگی کا شکار ان افراد نے کبھی کشمیر، افغانستان، فلسطین، عراق اور شام کے ان مسلمانوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا ہوگا جو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں میں شہید ہوتے ہیں۔ اور تو کیا پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملے پر بھی انہوں نے اتنا سوگ نہیں منایا ہوگا جتنا کہ وہ فرانس کے لیے سوگ میں ڈوب گئے، جہاں نہتے بچوں پر تاریخ کا بدترین ظلم ڈھایا گیا۔ یاد رہے کہ مسلمان کا دل مسلمان کے لیے دھڑکتا ہے۔ اسلامی احکام کی پیروی کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب، جبکہ کفار کے ساتھ مشابہت دنیا و آخرت میں ناکامی کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، وہ اسی میں سے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے 13 اکتوبر کے واقعے میں جتنے فرانسیسی قتل ہوئے، اس سے کہیں زیادہ مسلمان روزانہ کی بنیاد پر امریکہ اور یورپ کے جارحانہ پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، معاشرے سے تشدد کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے ہوئے
اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ مسلمان پھر سے اس قابل ہو جائیں کہ خود امن کی زندگی جینے کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کو بھی امن کا رستہ دکھا سکیں۔